بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سورہ یوسف کی 2 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے. آخری جو ہمارا درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک صفت بیان کی تھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایسی کتاب ہے جو اپنا مدعا بیان کرنے میں بہت ہی واضح ہے. اس کے احکامات، اس میں بیان کردہ نظریات، اس کی مثالیں، اس کے محاورے، ہر چیز اس میں واضح ہے. یہ خود بھی واضح ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے، اپنے نظریات، اپنے ہر مسئلے کا حل اگر اس کتاب سے لے لے تو یہ قرآن اس کو معاشرے میں واضح کر دیتا ہے. اس بندے کو بہت سے لوگوں سے اس کو جدا کر دیتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے، اکثر لوگوں کے نظریات درست نہیں ہوتے، ان کے طور طریقے صحیح نہیں ہوتے. یہ تو فطرتی بات ہے کہ اکثر لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے. جو بندہ قرآن مجید کو اگر اپنا نصب العین بنا لے تو یہ قرآن مجید ایسی واضح کتاب ہے کہ یہ اپنے ماننے والے کو بھی معاشرے میں بہت سے لوگوں سے الگ کر دیتی ہے اور وہ بندہ نمایاں ہو جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کتاب کو قرآن بنا کر، عربین جو کہ عربی ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے واضح ہونے کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کہ یہ واضح کتاب ہے، اپنی بات بیان کرنے میں ہر چیز، اس کی مثالیں، اس کے الفاظ، اس کے محاورے، ہر چیز میں یہ واضح ہے، اپنا مدعا بیان کرنے میں واضح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا ہے. اس کے واضح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے. دیکھیں، عربی زبان زبانوں میں سب سے بہترین زبان ہے، جو اپنا مدعا بیان کرنے میں بہت ہی گہرائی رکھتی ہے. اس کے محاورے، اس کی مثالیں. سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بات بندہ اگر آگے ڈیلیور کرنا چاہے، پہنچانا چاہے دوسروں تک، کوئی تقریر کرنا چاہے، کوئی کتاب لکھنا چاہے، تو لا محالہ کسی زبان میں تو ہوگا نا، وہ کسی نہ کسی زبان میں تو ہوگا. پہلے کی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں پچھلی امتوں پر، پچھلے انبیاء پر. تورات ہے، زبور ہے، انجیل، وہ بھی مختلف زبانوں میں تھی. اب قرآن مجید کا جب نزول کا نمبر آیا، جب باری آئی، تو اب یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ایک خاص زمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان پر نازل ہوئی ہے، اور اب یہ قیامت تک کے لیے ہر قوم کے لیے ہوگی اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کسی ایسی لغت کا انتخاب ضروری تھا جو اپنا مدعا بیان کرنے میں گہرائی رکھتی ہو۔ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ ایک خاص قوموں کے لیے تھی، خاص بستیوں کے لیے تھی، تو وہ مختلف زبانوں میں نازل ہوئی جس کو اس قوم کے لوگ سمجھا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اس کے لیے ایسی لغت کا انتخاب ضروری تھا کہ جس لغت کے ذریعے پوری دنیا کو اچھا پیغام جائے، ایک گہرا پیغام جائے اور اس کی باتیں گہری ہوں، تو وہ عربی زبان نہیں ہے، دوسری زبان میں آپ کو گہرائی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مزہ عربی میں ہے، کہ بندہ اس کو عربی میں پڑھے اور عربی سمجھے، عربی سیکھے اور اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھے۔ ترجمے میں اتنا مزہ نہیں ہے کیونکہ ترجمہ دوسری زبان میں ہوتا ہے اور دوسری زبانوں میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں الفاظ کی گہرائی، الفاظ کے مختلف معنی، محاوروں کا استعمال، اس کی مثالیں، اس کی مضبوط باتیں، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں عربی زبان بڑی گہری زبان ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور آپ دیکھیں گے ترجمہ اگر آپ مثال کے طور پر پڑھتے جائیں آپ کو کبھی بھی دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا عربی پڑھنے میں اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھلے آپ کو عربی سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، قرآن مجید کو آپ سنتے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کے دل میں اترتی ہے، یہ ترجمے میں اثر نہیں ہے۔ تو عربی زبان کی خوبصورت ہے، اپنی گہرائی ہے، اور اس کے اول جو مخاطبین لوگ تھے نا وہ عرب تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی عربی زبان کا انتخاب کرنا ضروری تھا۔ جب بندہ کوئی اسپیچ کرتا ہے یا کسی کے لیے کتاب لکھتا ہے تو وہ اسی لغت کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے اول مخاطب ہوتے ہیں، جن کو وہ سب سے پہلے پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اول مخاطبین کون تھے؟ عربی لوگ تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور عربی زبان کی بڑی خوبصورتی ہے۔ فرانس کے ایک بہت بڑے سرجن تھے، فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، دنیا بھر سے لوگ ان سے علاج کروانے آتے تھے۔ اس کا اپنا کہنا ہے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی داستان یوں سناتا ہے کہ میرے پاس مختلف ممالک سے لوگ علاج کروانے آتے تھے، اگر کوئی مسلمان میرے پاس آتا تھا تو میں اس سے ایک ہی سوال کرتا تھا، جو بھی مسلمان میرے پاس علاج کروانے آتا میں اس سے سوال یہ کرتا کہ کیا یہ تم لوگوں پر جو تمہارا نبی قرآن لے کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ واقعی میں سچا رسول ہے؟ اور یہ جو کتاب تم دعویٰ کرتے ہو قرآن مجید، کیا یہ واقعی میں اللہ کی کتاب ہے؟ تو سامنے سے مسلمان جواب دیتا کہ ہاں۔ وہ پوچھتا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن مجید واقعی میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اللہ پر۔ اب مسلمان خاموش ہو جاتے، کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا ہی جواب دیتے کہ ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ ایک مرتبہ کنگ فیصل، ملک فیصل جو تھے سعودیہ کے، وہ بھی اسی سرجن کے پاس گئے تھے علاج کروانے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ تو عربی ہیں، قرآن مجید عربی میں ہے، کہ آپ کا واقعی میں یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ تو نہیں بولا، اپنی طرف سے تو نہیں بنایا اس کو؟ کہا کہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا پھر دلیل کیا ہے؟ کنگ فیصل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ دلیل خود قرآن مجید ہے، تم جس پر اعتراض کر رہے ہو، ڈاکٹر کو کہا کہ تم نے کبھی اس کو پڑھا ہے قرآن مجید کو؟ اس بندے نے کہا، اس سرجن نے کہا ہاں میں نے ٹرانسلیشن تو پڑھی ہے، ترجمہ تو میں نے پڑھا ہے۔ کنگ فیصل نے کہا کہ نہیں، جب تک تم عربی قرآن کو عربی میں نہیں سمجھو گے تب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تم جاؤ پہلے عربی میں اس کو پڑھو پھر اعتراض کرنا تم۔
تم نے اس کتاب کو اس کی اصل زبان میں پڑھا ہی نہیں اور اعتراض کرنے آ گئے ہو. کوئی بندہ اعتراض کسی بھی شخص کے بارے میں کرنے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے. تو تم نے تو عربی قرآن کو عربی میں پڑھا ہی نہیں ہے، ٹرانسلیشن پڑھی ہے تم نے، ترجمہ تو کسی بھی زبان میں ہو جاتا ہے. جو زبان کے اصل استعمالات ہوتے ہیں نا محاوروں کے، جسے ہماری کچھی زبان ہے، ہماری کچھی زبان میں بھی محاورے ہوتے ہیں، اب وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، باہر والا نہیں سمجھ سکتا. پنجابی ہے تو پنجابی کے اپنے محاورے ہیں، وہ پنجابی بندہ زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو کہا تم عربی پڑھو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی بات. تو ڈاکٹر تھوڑا شاک ہو گیا. اب اس کا کہنا ہے کہ میں نے 2 سال عربی سیکھے ہیں، 2 سال لگائے ہیں میں نے عربی سیکھنے میں، 2 سال میں نے عربی سیکھنے میں لگائے ہیں. اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، تو اس کے بعد جا کے میں مسلمان ہوا. اور اس کے بعد اسی ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے بائبل، جدید سائنس اور قرآن. نام میں تھوڑا مسٹیک ہوگا لیکن اسی موضوع پر اس نے کتاب لکھی ہے، بائبل، جدید سائنس اور قرآن. اور بہت بڑی بڑی کانفرنس میں اس نے جا کر قرآن مجید کی حقانیت پر درس دیے ہیں، لیکچر دیے ہیں. کب جا کے؟ عربی سیکھنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. تو اس کو آپ اور میں اس وقت تک اس کی گہرائی کو، اس کی وضاحت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اپنا تعلق عربی سے نہ جوڑیں کہ عربی زبان ہے کیا، اس کی خوبصورتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال اس میں کیے ہیں، وہ الفاظ کیوں انتخاب کیا ہے، ان کا کیوں منتخب کیے ہیں وہ الفاظ. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کائنات میں، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل. اللہ تعالیٰ دن کو رات پر لاتا ہے اور رات کو دن پر لاتا ہے. اب یہ عام سا ترجمہ ہے، یہ عام سا ترجمہ ہے، لیکن اس کی خوبصورتی آپ کو تب پتہ چلے گی جب عربی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یکور لفظ جو آیا ہے اس کا اپنا کیا معنی ہے. یکور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا، کسی چیز کو لپیٹنا. اور لپیٹنا کیسے ہوتا ہے؟ آرام آرام سے، تدریج بالتدریج ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ناسا ایک ادارہ ہے، اسپیس کا ادارہ ہے ناسا، امریکہ کا. یہ لوگ خلا میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیٹلائٹ وغیرہ ہوتی ہیں، خلا میں ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے ناسا کا. ناسا کے ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا دن اور رات کی تبدیلی کے اوپر کہ دن اور رات ایسے چینج ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ امامہ پہنتا ہے نا، امامہ، ایک پلہ پھر دوسرا پلہ پھر تیسرا پلہ اور پیچھے پھینک دیا. امامہ آرام سے پہنتا ہے نا بندہ، آرام آرام سے. کہا کہ ہم نے اوپر سے دیکھا ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ایسے آتے ہیں جیسے کوئی بندہ امامہ پہن رہا ہو، لپیٹ رہا ہو کسی چیز کو. اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں کہ دن کو اللہ تعالیٰ رات پر لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے. یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے. اور کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے؟ اگر مثال کے طور پر تم لوگ اندھیرے میں ہو اور اچانک سورج آ جائے تو تمہاری روشنی چلی جائے گی، آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. یہ بھی سائنسی تحقیق ہے. اچانک اگر بندے پر روشنی پڑتی ہے نا اندھیرے میں تو اس کی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیسے رات آرام آرام سے جاتی ہے، اس کے بعد آرام آرام سے روشنی ہوتی ہے، پھر آسمان میں شفق پھوٹتی ہے، پھر اس کے بعد آرام آرام سے سورج نکلتا ہے. اگر اندھیرا ہو اور اچانک روشنی آ جائے تو بندوں کی بینائی چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ آرام آرام سے دن کو رات پر لپیٹتا ہے. یہ عربی کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ نقشہ دیا ہے. اب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری اس کی گہرائی آپ یوں سمجھ لیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں لامحالہ 20 غلطیاں ہوتی. دیکھیں ایک مسئلے کو سمجھیں آپ، قومیت کس کے ذریعے سے آتی ہے انسان کی؟ ماں کے ذریعے یا باپ کے ذریعے؟ باپ کے ذریعے. قومیت کس سے آتی ہے؟ باپ کے ذریعے. ماں کے ذریعے کبھی بھی نہیں آتی. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، جس کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے.
اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور نبی کس میں سے ہوتا ہے؟ قوم میں سے ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر آتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، ایسے نہیں کرو، ویسے کرو. اے میری قوم، اللہ سے ڈرو. اے میری قوم، فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں کہتے کہ اے میری قوم، بلکہ ڈائریکٹ نام لیتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. کہیں بھی قرآن میں آپ اٹھا لیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ اے میری قوم، حالانکہ وہ تھے کس کے نبی؟ بنی اسرائیل کے نبی. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دقت رکھی ہے کہ کہیں بھی قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ غلطی سے بھی ایسے آ گیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اے میری قوم، حالانکہ تھے تو بنی اسرائیل کے وہ. لیکن کبھی بھی نہیں کہا اے میری قوم، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا اسے. کیوں؟ کیونکہ ماں سے قومیت نہیں آتی، باپ سے آتی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں تھے، صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے. آج کے جدید یہودی نظریات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ لوگ اپنی قومیت ماں سے لیتے ہیں. آج کے جدید یہودی ہیں، ان کے اندر یہ نظریہ آ گیا ہے کہ قومیت کس سے آتی ہے؟ ماں سے آتی ہے. جبکہ یہ غلط بات ہے. یعنی یہودی اسی کو یہودی مانیں گے کہ جس کی ماں یہودی ہو. مثلا اگر ایک بندہ یہودی ہے، اس نے کسی غیر یہودی سے شادی کی، اس سے بچہ ہوا، تو وہ اس کو یہودی نہیں مانیں گے کیونکہ ماں کوئی اور ہے. لیکن ایک کوئی غیر قوم کا بندہ ہو، اس نے یہودی عورت سے شادی کی اور اس سے بچہ ہوا، تو اس کو وہ یہودی مانیں گے. جبکہ یہ درست نہیں ہے. یہ قومیت آتی ہے وہ باپ سے آتی ہے. چلیں یہ دوسری مثال ہوگی. تیسری مثال، قرآن مجید کے محاورے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ ذکر ہوتا ہے، ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے، اور آگے کے لیے ایک اصول بھی ہوتا ہے. محاورے ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید کے عربی میں کہ ایک خاص مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے اور آگے کے لیے ایک اصول بھی بن جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا ہے. دیکھیں، جب تک اسلام مکمل نہیں ہوا تھا نا، تو پچھلے جو جاہلیت کی رسم و رواج تھے، طور طریقے تھے، وہ پھر بھی جاری تھے، وہ جاری ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، پھر جا کے مسلمان اس کو چھوڑا کرتے تھے. اب جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی بندہ حج کے لیے نکل جاتا اور اس کو پھر حج کے دوران اگر کوئی کام پڑ جاتا گھر کی طرف، تو وہ واپس گھر میں دروازوں سے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ دیوار پھلانگ کے جاتے تھے، کھڑکیوں سے جاتے تھے. کیونکہ ان کے اندر یہ نظریہ تھا کہ اگر واپس دروازے سے جائیں گے تو یہ لعنت والا کام ہے، کہ دیکھو یہ بندہ حج پہ گیا تھا، واپس آ گیا. یہ ایک نظریہ تھا ان کا. اب یہ اسلام آنے کے بعد بھی چل رہا تھا. ایک بندہ حج پر نکل گیا، اس کو بیچ میں کام پڑ گیا، اب وہ واپسی آ رہا ہے تو وہ ایسے آ رہا ہے جیسے ڈاکو ہے. گھر والے بھی ڈر جائیں گے جیسے کوئی ڈاکو آ رہا ہے، دیوار پھلانگ کر کھڑکی سے آ رہا ہے، دروازے سے نہیں آ رہا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ بری عادت ہے، یہ برا فعل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور یہ دیکھیں آیت کیا ہے سورہ بقرہ میں، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. یہ نیکی والا کوئی کام نہیں ہے، تم اچھا کام نہیں کر رہے کہ تم حج کے دوران واپسی تمہیں آنا پڑے تو تم گھروں کی پیٹھ سے آؤ، دیوار پھلانگ کے آؤ. یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تم. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اچھا کام وہ کرتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک محاورہ استعمال کیا، آگے ایک مسئلے کا حل بھی ہے اور ایک آگے کے لیے اصول بھی ہے. وہ کیا محاورہ استعمال کیا اللہ نے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو. اب یہ ایک خاص مسئلہ تھا
کہ لوگ دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ کھڑکیوں سے اور دیواروں سے آتے تھے. ایک خاص مسئلہ اللہ نے حل کر دیا کہ اب تمہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے, گھر میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ. اب اصل میں آپ جب دیکھیں گے تو عربی زبان میں یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. جسے ایک شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں دروازے سے آیا ہوں, میں ہمیشہ اپنی زندگی میں دروازے سے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے وہ لیگل طریقے سے کیا ہے, اللیگل نہیں کیا ہے, قانونی کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ محاورہ استعمال کر کے ایک حل دیا ہے, ایک خاص مسئلہ حل کیا کہ بھائی آئندہ تمہیں ایسا نہیں کرنا, پھلانگ کر نہیں آنا, دروازے سے آنا. اب آپ مجھے بتائیں اس دور میں یہ ہونا تھا سو ہو گیا. آج کے دور میں کیا اس آیت کو اگر صرف آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کی, کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی بندہ ایسے کرتا ہے کہ حج پہ اس کو جانا ہو اور کوئی کام پڑ جائے تو وہ آئے دیوار پھلانگ کے آئے؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ آج کوئی بھی نہیں کرتا. اگر آپ صرف اس آیت کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قانون بنایا ہے, بتایا ہے محاورہ استعمال کر کے کہ گھروں میں ہمیشہ دروازے سے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے نا, دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر کی شکل میں دیا ہے, اس کے دروازے معلوم ہیں, تم اندھے نہیں ہو, تمہیں پتہ ہے کہ اس کے دروازے کون سی ہیں, کھڑکی کون سی ہیں. کھڑکی سے کبھی بھی نہیں آنا, یعنی کرپٹ طریقہ اختیار نہیں کرنا. یہ گھر, یہ دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی دیا ہے جیسے کوئی بندہ تمہیں گھر بنا کے دے اور اس کے دروازے تمہیں معلوم ہو. اس گھر کا دروازہ تمہیں معلوم ہے, وہ دروازہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. کہ جو بھی کام تم دین کے نام پر کرو گے تو وہ لیگل طور پر کرو گے. جس طرح ایک بندہ گھر میں آتا ہے لیگل طریقے سے آتا ہے دروازے سے, اب تم جو بھی کام دین کے نام پر کرو گے وہ تمہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن کے مطابق. یہ اپنی طرف سے تمہیں طریقے نہیں گھڑنے پڑیں گے آگے جا کے. تم کہو یہ بھی کر لوں, ویسے بھی کر لوں, یہ بھی ذکر اذکار میں گھڑ لوں, اس طرح بھی عبادت کر لوں, ویسے بھی عبادت کر لوں, نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حل بھی دے دیا, ایک مسئلہ بھی خاص حل کر دیا, اور اس محاورے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک قانونی شکل بھی دے دی کہ ہمیشہ اس قانون کو یاد رکھنا کہ گھروں میں ہمیشہ دروازوں سے آیا جاتا ہے. تو دین ایک گھر ہے جو اللہ نے تمہیں بنا کے دیا ہے, اور اس کا دروازہ کتاب و سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی کرپٹ راستہ استعمال نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں, اور عربی کی خوبصورتی ہے یہ. ایک اور آخری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اگر اپنی مثال کے طور پر بیوی کو یہ کہہ دیتے کہ تو میری ماں جیسی ہے, تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, تو جاہلیت میں لوگ اس کو حرام قرار دیتے تھے, اور یہ تصور ان کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ بھائی اب تو یہ بیوی اس کی ماں بن گئی. کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. کسی کو اگر مثال کے طور پر منہ بولا بیٹا بنایا تو اس کو حقیقی بیٹا بنا دیا. یہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے, اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی. اب مثال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو جو بیوی ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی, جو ماں ہے وہ بیوی نہیں ہو سکتی, جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا, اور جو حقیقی بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جس طرح انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے نا, دو دل نہیں ہوتے, تو اسی طرح تمہاری بیوی اس سے ایک ہی رشتہ ہے, وہ تمہاری بیوی ہے, تمہاری ماں نہیں ہو سکتی, ڈبل رشتے نہیں ہو سکتے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیے مثال میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے دل, پیٹ میں دو دل نہیں رکھے. کیا استعمال کی ہے مثال؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. جس طرح مرد کے دو دل نہیں ہوتے, اسی طرح تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے دو رشتے نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہاری بیوی بھی ہو, تمہاری ماں بھی ہو. اب یہاں پہ مثال یوں بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے دل میں اور انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. حالانکہ حقیقی بات بھی یہی ہے, کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں دیے ہیں, سب کا ایک ہی دل ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتا کہ کسی بھی انسان کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے, تو لا محالہ سائنٹیفک طور پر اعتراض ہو سکتا تھا آج کے دور میں کہ عورت کے پیٹ میں دو دل ہو سکتے ہیں.
عورت کے پیٹ میں 2 دل ہو سکتے ہیں، ایک اس کا اپنا دل اور اس کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے بچہ اس کا دل. لیکن اللہ نے استعمال کیا کہ یہ الفاظ کہ کسی بھی مرد کے دل میں پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں. مثال کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی بڑا اچھا ہے، بڑا دقیق ہے. اگر اللہ کہتا کہ انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں تو آج کے دور میں سائنٹسٹ لوگ ہوتے وہ اعتراض کرتے کہ آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں عورت کے پیٹ میں 2 دل ہیں. لیکن اللہ نے ایسا موقع ہی نہیں دیا ہے. اب یہ خوبصورتی عربی سے آئے گی، یہ خوبصورتی آپ کو عربی میں ملے گی اور کسی بھی زبان میں نہیں ملے گی. اور اسی عربی کی وجہ سے یہ قرآن مجید اپنا مدعا بیان کرنے میں بہت ہی واضح ہے، اپنا نظریہ بیان کرنے میں، اپنے احکامات بیان کرنے میں، اور ہر قسم کی ماضی کی خبر ہو چاہے مستقبل کی خبر ہو، ہر بات میں قرآن مجید اپنے اندر بہت ہی واضح کتاب ہے. اور اس کی وضاحت کی وجہ کیا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس قرآن مجید اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم عقل رکھو. اب دیکھیں عقل کو اللہ تعالیٰ نے عربی کے ساتھ جوڑا. ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. عقل لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی چیز کو باندھنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو باندھنے کو کہتے ہیں. آپ کسی چیز کو باندھ دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے. ایک چیز کو آپ مثال کے طور پر ویسے ہی رکھ دیں تو وہ مضبوط نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کو آپ باندھ دیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کسی چیز کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے جس کو آپ کسی چیز سے باندھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل رکھو. یعنی تمہیں عقل تب آئے گی، تمہیں اس کی باتیں مضبوطی سے تب سمجھ میں آئیں گی جب تم اس کو عربی میں سمجھو گے. جب تم عربی میں اس کو پڑھو گے، عربی میں سمجھو گے، تو اس کی جو باتیں ہیں تمہارے دل و دماغ میں ویسے ہی مضبوط ہو جائیں گی جس طرح کسی چیز کو ہم باندھ کے مضبوط کرتے ہیں. اگر تم ترجمہ پڑھو گے تو بات تمہیں وقتی طور پر سمجھ میں آئے گی، یاد ہوگی، لیکن تمہارے دل و دماغ میں مضبوطی سے نہیں بیٹھے گی، اس کی گہرائی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر تم اس کو واقعی میں گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے تعبیر کیا، یعنی تم عقل رکھنا چاہتے ہو، عقل رکھنے سے مراد کیا ہے؟ تم اس کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں عربی سیکھنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید واضح ہے. کس لیے واضح ہے؟ کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں سمجھ کر ہی تمہیں سمجھ آئے گی. عربی زبان سے ہٹ کر تم ٹرانسلیشن پڑھو گے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں عقل نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.